مکی دور ہو یا مدنی دور ہو، اس دین کو اور اس عقیدے کو محفوظ رکھنے کے لیے جو قربانیاں دی، آج بھی مکے کی وادیوں میں حضرت بلال کی وہ صدا احد احد کی گونج رہی ہوگی، وہ عمار بن یاسر کے والدین کی شہادت آج بھی وہاں کی وادیاں گواہی دے رہی ہیں۔ میرے دوستو، واقعات بڑے طویل ہیں، لیکن جس انداز میں انہوں نے اس دین کی حفاظت کی اور ہم تک پہنچایا، یہ ہمارے لیے قابل نمونہ ہے۔ اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ کہ نہ صرف انہوں نے اس پر عمل کیا، قربانیاں دی، ملک چھوڑا، ہجرت کی۔ حبشہ کے موقع پر جب وہ ہجرت کر کے گئے تھے، میرے دوستو اندازہ کیجئے کہ وہ ایسے ملک میں گئے ہیں کہ جن کے بارے میں ان کو پتا تھا کہ وہاں کے لوگ بھی عیسائی ہیں، وہاں کا بادشاہ بھی عیسائی ہے۔ موقع ایسا آتا ہے کہ مشرکین مکہ ان کے تعاقب میں اپنے لوگوں کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ نجاشی کو ان کے خلاف ورغلائیں، اور نجاشی کے دربار میں جب ان کی پیشی ہوتی ہے، نجاشی ان کا موقف سننے کے لیے ان کو بلاتا ہے، تو اس موقع پر میرے دوستو یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ عیسائی ہیں، وہ کھلم کھلا اس بات کا اعلان کرتے ہیں، کھلم کھلا اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم ایک دور میں مشرک تھے، بت پرست تھے، چوری کرتے تھے، زنا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آپ نے ہمیں توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، ہم نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، ہم نے بت پرستی چھوڑ دی، آج ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے مکے کے مشرکین ہمارے پیچھے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور موقع ایسا بھی آیا دوسرے دن کہ وہاں پر انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اپنے عقیدے کی وضاحت کرنی تھی۔ یہاں وہ کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوئے، بادشاہ کے سامنے انہوں نے کھلم کھلا نجاشی کو یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بندے تھے اور اس کے رسول تھے، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ۔ میرے دوستو، یہ وہ قربانیوں کا انداز۔ آخری پوائنٹ کہ ان کی قربانیوں کا ایک طریقہ یہ بھی کہ انہوں نے اس دین کو، اس عقیدے کو صرف اپنی حد تک محدود نہیں رکھا، بلکہ آئندہ نسلوں تک بھی پہنچایا۔ آئندہ نسلوں تک پہنچانے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کا یہ انداز اختیار کیے رکھا کہ وہ صرف اس پر وہ عمل نہیں کرتے بلکہ آئندہ نسلوں تک بھی انہوں نے پہنچایا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں خواتین بھی بہت آگے ہیں، انتہائی مشہور صحابیہ ہیں کہ جن کے شوہر جب یہ مسلمان ہوئیں تو ناراض ہو کر چلے گئے اور وہ قتل کر دیے گئے تھے۔ مالک، ان کا اپنا ایک بیٹا حضرت انس بن مالک، وہ چھوٹے سے تھے، جب وہ مسلمان ہوئیں تو وہ اپنے شوہر کے سامنے بیٹے کو تلقین کیا کرتی تھی کہ بیٹے کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان کے شوہر یہ کہا کرتے تھے کہ تم میرے بیٹے کو بگاڑ رہی ہو، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو اس انداز سے تربیت دی، اور پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہ یہ کہتی ہیں کہ سب کے پاس مختلف تحفے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے، میرے پاس کوئی تحفہ نہیں تھا۔ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس یہ میرا بیٹا آپ کے لیے تحفہ ہے، میں آپ کی خدمت میں دے رہی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ کی تربیت میں پروان چڑھے۔ میرے دوستو، یہ اندازہ کیجئے، وہ ایک بیٹا تھا وہاں پر ان کا، اور اس بیٹوں کو بھی انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا۔ اور یہی وہ ہیں کہ جنہوں نے ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ صحابہ کے درمیان صحابہ نے جو انداز اختیار کیا کہ اس عقیدے کو ہم تک منتقل کرنے کے لیے، وہ یہ کہ جب وہ اپنے لیے یا دوسروں کے لیے شوہر یا بیوی تلاش کرتے تو اس میں بھی انہوں نے یہی معیار رکھا تھا۔ یہی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ جب ان کے شوہر کے قتل کیے جانے کے بعد مدینہ منورہ کے انتہائی مالدار صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنا رشتہ بھیجا، ڈائریکٹ بات کی، تو انہوں نے کیا کہا؟ ام سلیم نے انہوں نے کہا کہ تمہارے جیسے رشتے کو تو رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن چونکہ تم ایک کافر ہو اور میں ایک مومن ہوں،
میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی الا یہ کہ تم اسلام قبول کر لو اور میرے لیے تمہارا مہر یہی ہوگا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں چاندی سونے سے تول دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ لا اريد منك الصفراء ولا البيضاء، میں نے نہ تم سے چاندی لینی ہے نہ تم سے سونا لینا ہے، میں نے صرف لینا ہے تمہارا اسلام۔ اور پھر واقعہ یہ ہوا کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ مسجد نبوی میں۔ وہ سیدھے وہاں چلے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اتاکم ابو طلحہ، یہ ابو طلحہ تمہارے پاس آ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ان کی آنکھوں میں اسلام کی روشنی۔ اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا۔